السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، آج الحمدللہ سورۃ ملک کی آیت نمبر 10 سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کو صحیح سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے اور پھر ہمارے عمل کا حصہ بن جائے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین اللہم آمین۔ سورۃ ملک جو اہم صورت ہے جس میں اللہ رب العزت کا بھرپور تعارف ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے تمام خزانوں کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ پھر اللہ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بتایا کہ انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا تو اس کو احسن عمل کرنا ہے، اس آزمائش پہ پورا اترنے کے لیے۔ احسن عمل کیا ہے؟ ہم نے جانا کہ وہ اعمال جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں وہ احسن عمل کہلاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ غور و فکر کرو آسمان کی بلندیوں پر اور آسمان کی بناوٹ پر، جتنا بھی غور کرو گے کہیں سے کوئی نقص نہیں نکال سکو گے، یہ ایسے عظیم رب کی تخلیق ہے۔ تو وہ لوگ جو رب کو رب نہیں مانتے اور کفر کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں پر بھی غور نہیں کرتے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے اور بہت برا عذاب ہے۔ اور وہ جب اس جہنم میں جائیں گے تو سب سے پہلے جہنم کا شور سنیں گے، دردناک آوازیں سنیں گے، تو ان کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جہنم ایسا لگے گا کہ جیسے غصے سے پھٹ رہی ہے۔ تو جہنم کا دروغہ ان سے پوچھے گا کہ تم یہاں پر آ گئے، کیا تمہیں دنیا میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو اس وقت وہ کہیں گے کہ دنیا میں ڈرانے والا تو آیا تھا، اللہ کی آیتیں ہمیں پڑھ پڑھ کر اس نے سنائی تھی، لیکن ہم نے انہی کو مورد الزام ٹھہرایا کہ نہیں، ایسا تو اللہ نے کچھ نہیں فرمایا جیسے تم کہہ رہے ہو، ہم نے انہی کو گمراہ قرار دیا۔ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ امام قرطبی کے مطابق نسماؤ سے مراد سننا ہے، نصیحت کو قبول کرنا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنا ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس دن جہنمی کہیں گے کہ ہم نے نہ تو حق کو سنا اور نہ ہی اپنی عقل سے کام لیا۔ اللہ نے تو ان کو سمجھنے کی صلاحیت دی تھی لیکن انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا، یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے حق بات کو سننے سے انکار نہیں کرنا۔ سامعین، اگر دل میں شیطانی وسوسے آ رہی ہیں تو اس سے خود کو بچانا ہے، اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے اور سنت کے طریقوں کے مطابق اپنے اعمال کرنے ہیں۔ اگر کوئی حق کی طرف بلاتا ہے تو جذباتی نہیں ہونا بلکہ احسن طریقے سے کسی کو جواب دیں۔ آج مشکل یہ ہے کہ انسان حق سننا نہیں چاہتا، کبھی اپنی ضد کی وجہ سے، کبھی اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، اور کبھی جو اس نے من پسند فلسفے کی وجہ سے جو خیالی جنت بنا رکھی ہے وہ اس میں ایسا بسا ہوا ہوتا ہے کہ وہ حق کو سننا اور سمجھنا نہیں چاہتا۔ تو سورۃ بقرہ میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، جو حق کو نہیں سمجھتے اور اس پر غور و فکر نہیں کرتے تو اللہ ان کے دلوں پر، سورۃ بقرہ میں آتا ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ سورۃ کہف میں بھی اللہ نے اسی طرح کا ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ بات کو نہ سمجھے۔ تو پتہ چلا کہ جب انسان دلچسپی نہیں لیتا، سمجھنا نہیں چاہتا، تو اللہ کا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ زبردستی دلوں میں اتارا جائے۔
یہاں سننے سے مراد یہ نہیں کہ صرف آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائے، بلکہ مراد یہ ہے کہ دلوں میں اتر جائے اور پھر عمل کا حصہ بن جائے، عمل ہمارے بدل جائیں، کہ برے اعمال کو چھوڑ کر اچھے اعمال کی طرف آئیں، احسن اعمال کرنا شروع کر دیں۔ تو جہنم میں جانے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ کافر اللہ کی بات کو نہیں سنتے تھے، وہ لوگ جو اللہ کی ذات کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے احکام نہیں مانتے تھے، دھیان اللہ کی باتوں کی طرف نہیں دیتے تھے۔ اگر کان بند ہیں تو دل بھی بند رہے گا۔ سامعین، ہم سب کو اپنے اپنے سننے پر غور کرنا ہے کہ اللہ کا کلام کتنی فیصد میں سنتی ہوں اور کتنا اس پر عمل کرتی ہوں۔ ایسا تو نہیں کہ میں جسمانی طور پر تو حاضر ہوتی ہوں، کانوں سے سن رہی ہوں، لیکن دماغی طور پر میں غائب ہوں، کسی اور فکروں میں پڑی ہوئی ہوں۔ تو جو سننا ہے وہ دل پر اثر کرتا ہے یا نہیں؟ جو سننا ہے وہ دل پر اثر کرتا ہے کہ نہیں؟ اگر دل پر گہرا اثر نہیں ہوا تو عمل نہیں بدل سکتا۔ تو احسن عمل کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے کلام کو دل کی آنکھوں سے سنیں، تاکہ وہ ہمارے دلوں پر اثر کرے اور ہمارے اعمال صالح ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آج اللہ نے ہمیں زندگی دی، ہمیں سننے کا موقع دیا، سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں عقل و شعور سے نوازا، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم حسرت میں پڑ جائیں کہ کاش ہم اللہ کے کلام کو سن لیتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے۔ بعض دفعہ چھوٹی سی بات جو ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، اگر ہم اس کو مس کر دیتے ہیں تو دوبارہ وہ سننے کا موقع ہمیں نہیں ملتا۔ آج اللہ نے ہمیں زندگی دی، وقت دیا، کوئی سنانے والا بھی ہے، اور کل ایسا ہو کہ زندگی بھی نہ ہو، موت کی آغوش میں چلے جائیں، اور اس وقت تو وقت بھی نہیں ہوگا کہ ہم اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کر سکیں۔ تو سامعین، قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ یہ ہمیں خود آ جائے گی، جس کو سنے اور سمجھے بغیر ہم چھوڑ دیں کہ وہ خود ہمیں آ جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت کو ہمیں سننا بھی پڑے گا، سمجھنا بھی پڑے گا، اور اس پر محنت بھی ہمیں کرنی پڑے گی۔ جب محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کی بہار بنا دے گا قرآن کو انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر ہم اعمال صالحہ کی طرف آ جائیں گے، وہ اعمال جو ہمیں جہنم سے دور لے جائیں گے، جو احسن عمل ہوگا۔ پھر ہمارا عمل جو ہے وہ اس قابل ہو جائے گا کہ ہمیں جہنم سے بچا سکے گا۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کو ہمیں صحیح سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم ایسے عمال کریں کہ جو ہمیں جہنم سے دور لے جائیں اور جنت کے قریب کر دیں۔ آگے آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَتَعْرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُوقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، بس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، سو دوزخیوں کے لیے دوری ہے۔ کس سے دوری ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ فسوقاً، بس دوری ہے۔ تو جہنمیوں کو کس چیز سے دور کیا جائے گا؟ اللہ کی رحمت سے دور کیا جائے گا، ان کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دنیا میں سنبھلنے کی سخت ہدایت کی گئی ہے کہ قیامت میں مجرم گناہ کا اعتراف کریں گے، جہنمی اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، لیکن اس وقت ان کو معافی نہیں ملے گی کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ دنیا میں تو اللہ کے کلام پر غور کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم بہت مصروف ہیں۔ تو جہنم کے شعلے دیکھ کر کوئی سکون سے سو نہیں سکے گا، فوراً اقرار کر لیں گے اپنے گناہوں کا۔ تو جو لوگ آج اللہ کی آیات پر غور کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جو آج جاگتے ہیں وہ آخرت میں سکون پائیں گے۔ ان کے یہاں دل، کان، آنکھ سب جاگتے ہیں۔ پیغمبروں کے بارے میں آتا ہے کہ پیغمبر سو کر بھی نہیں سوتے تھے۔ ہماری آنکھ، دل سب آج سو رہے ہیں۔ جہنم میں جا کر جب اپنی غلطی کا احساس ہوگا تو اس وقت معافی نہیں ملے گی۔ فرعون نے بھی تو مرتے دم کہا تھا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، تو اس کو بھی یہی کہا گیا کہ پہلے تو تم نے
اللہ کی بات نہیں مانی، نبی کی بات نہیں مانی، تو فسادی تھا، زمین پر فساد کرتا تھا۔ آج تو مان رہا ہے تو اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جہنم میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا کسی جہنمی کو فائدہ نہیں دے گا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو مانیں، اپنی کمی کوتاہیوں پر غور و فکر کریں اور اپنے اعمال کو اللہ کے احکام کے مطابق، اس کے نبی کی سنتوں کے مطابق کریں، تاکہ اللہ خوش ہو اور روز محشر ہمارا انجام بخیر ہو۔ تو ان دونوں آیت مبارکہ سے کیا بات سامنے آتی ہے کہ زندگی اللہ رب العزت کا ایک تحفہ ہے۔ اللہ نے آج ہمیں وقت بھی دیا، صحت بھی دی، الحمدللہ ہمیں زندگی بھی دی، ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے۔ تو اللہ کی آیات مبارکہ کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ سمجھنا ہے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ روز محشر ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو دنیا کی زندگی پر پچھتا رہے ہوں اور اللہ کی رحمت سے دور ہوں۔ تو اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو گزارنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی آیات مبارکہ پر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔